پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. بہرحال میرے بھائیو توجہ رکھنا. ہاں ختم نبوت کے حوالہ سے جب تک میں مرزا قادیانی کی ذلت کی بات نہ کروں تو ختم نبوت کانفرنس کا مقصد مکمل نہیں ہوتا ہے. ہاں عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے. کیا وعدہ لیا ہے؟ کہ ہاں سب نبی سچے، سب نبی برحق، سب نبی جو ہے میری طرف سے منتخب اور بھیجے ہوئے فضیلت والے. لیکن جب وہ پیغمبر آئے جو تمہاری نبوت کی، رسالت کی، شریعت کی، آسمانی کتب کی تصدیق کرنے والا ہو تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس پہ ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی دعوت میں جو ہے اس کا جو ہے مددگار بن کر کے آگے بڑھنا اور اس کی اقتدا میں جو ہے زندگی گزارنا تم پہ میں نے لازم کر دی ہے. اگر اس سے انحراف کرو گے تو میں تم سے نبوت کی چادر چھین لوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مرزا قادیان سے اپنی کسی کتب سے، کسی دلیل سے پیش تو کرے. جب رب ذوالجلال نے انبیاء کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، بتا تیری غلیظ روح بھی ان میں تھی؟ اگر تو اس قابل ہوتا تیری موت ولادت کے گڑھے میں نہ ہوتی. اگر تو اس قابل ہوتا اللہ تجھے رسوا نہ کرتا. اور لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کے لیے کہ ہاں انگریز سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں ہے. آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، رجال الہند اور سندھ کی تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک معجزہ سامنے آیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوا تھا. ہم مالابار کی ریاست کا والی پیرو مل جو ہے 100 آدمیوں کو ہندوستان سے عرب بھیجتا ہے، ساحل جدہ پر بھیجتا ہے. اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں، مکہ کی بستی میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر بیت اللہ کی بستی میں جاتے ہیں. وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں کیا منظر بنا ہے؟ کہا منظر یہ بنا ہے کہ مکے کے یتیم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مکے کے ابو جہل نے اس سے مطالبہ کیا ہے، اور مکے کے یتیم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے رب نے چاند دو ٹکڑے کر کے کائنات کو دکھا دیا. یہاں پر مجھے حق حاصل ہے، میں بات کر سکتا ہوں. جو کہتے ہیں انگریز سے پہلے اہل حدیث کا وجود نہیں تھا، مجھے بتلاؤ تو صحیح. سن 890 کے اندر چاند دو ٹکڑے ہوا اور مالابار سے 100 بندوں کا قافلہ چلا، وہاں پہنچا. 35 راستے میں شہید ہوئے، 65 جو ہے ہندوستان کی دھرتی پر پہنچے. بتاؤ وہ جو مسلمان تھے، حنفی تھے، شافی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، چشتی تھے، قادری تھے، نقشبندی تھے، سہروردی تھے، کس سلسلے سے تھے، کس طبقے سے پھر مجھے کہنے دو کہ وہ محمدی تھے. ہم بھی آج کہتے ہیں جاؤ ساری نسبتیں ترک کر دو، ایک ہی نسبت پختہ کر لو. کعبے کے رب کی قسم ہے ایمان بھی پختہ ہوگا، آخرت بھی پختہ ہوگی.